ہم بات کر رہے تھے شریعت کے حوالے سے کہ جب معاشرے میں امن ہوگا تو ذہن پرسکون ہوگا، اور اگر آپ کے ساتھ آپ کا کوئی چورا کے لے جائے، آپ کو کوئی دھوکہ دے دے، تو ذہن جب تک پھر آپ اڑتے رہے آپ بات۔ اور ایک اور بات سنیں، میں کسی کو دھوکہ دوں اور میں خوش ہو جاؤں تو در حقیقت وہ بھی میرا لاشعور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک قانون بنایا ہے، جو اپنے لیے چاہو وہ دوسرے کے لیے چاہو۔ مطلب میں چاہتا ہوں میری کوئی چیز چوری نہ ہو، مجھے نہیں پسند، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جسے چوری پسند ہو، جیسے اس نے کوئی چرا کے لے جائے، لہٰذا میرے اوپر فرض ہے میں چوری نہیں کرتا۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ دے مجھے بہت برا لگتا ہے، تو اللہ حضرت میں پابند ہوں کہ میں دھوکہ نہیں کرتا، اور اگر میں دھوکہ دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے دھوکہ بالکل وہ کیرم بورڈ آپ کو کھیلتے ہوئے اس میں ریباؤنڈ مارتا ہوں، تو دھوکہ کہیں نہیں جاتا، وہ واپس ہی آئے گا آپ کے پاس۔ کچھ نہیں ہوتا، قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، اسے بھول جائے ابھی تو آج کے دن کو دیکھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک خشخاش کے دانے برابر بھی نیکی ہے، قدرت اس کا حساب کرتی ہے۔ موت سے پہلے حساب ہونا ہی ہوتا ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک خشخاش کے برابر کوئی غلط کیا ہے، شر کا مطلب ہوتا ہے دل آزاری، حق تلفی، دوسرے کے مال کو کھانا، جھوٹی گواہی دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ ہے دل آزاریاں۔ اب دیکھیں نا دودھ والے اکثر آج کل کیا کر رہے ہیں، سرد وہ ملاتے ہیں، کھاد وہ ملاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ملاتے ہیں، تو خود نہیں پیتے، ایک پورے معاشرے کو کینسر زدہ کر رہے ہیں ان حرکتوں سے۔ تو آپ کا کیا ہے، ادھر چھوڑ دیں گے کبھی نہیں۔ میں یہ جو مسالے ہوتے ہیں، ہم تو کیونکہ ہمارے پیر مرشد سے ہمیں اس میں ڈالا ہوا ہے تو ہم اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں۔ ایک پاکستان میں بہت بڑا نام ہے یہ جو پسے ہوئے مسالے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو اس نام ہی نہیں دے رہا، تو وہ آپ کبھی غور کریں اپنے گھروں میں، جب آپ کے گھر میں پیور ہلدی ہو اور سرخ مرچ پسی ہوئی ہو اور آپ نے رکھی ہوئی ہو یا دھنیا رکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اس میں کبھی اس میں لازمن سنڈی پڑے گی، وہ سرخ پیڑے ہوتا ہے نا، ان مسالوں میں نہیں پڑتی۔ یہ جو برانڈیڈ مسالے ہیں بازار میں بک رہے ہیں، 5-5 سال نہیں پڑتی، سوچے گا۔ اور آج کل وہ ہمارے ماں بچیاں ساری انہیں مفت میں وہ لگ گیا ہے، نہ پیسو نہ کچھ کرو، لگے رہو۔ آپ نے کبھی گھر غور کرے نہیں پڑتی سنڈی، کیوں دالوں میں سنڈی کیوں نہیں پڑتی؟ جب آپ اسٹور سے لیتے ہیں اور جب کھلی لیتے ہیں عام دکان سے، اس میں وہ پڑ جاتا ہے کوئی نہ کوئی کیڑا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک خاص قسم کا زہر ہے، وہ ڈالا جاتا ہے ان مسالوں میں تاکہ سنڈی نہ پڑے، اور ہماری بادشاہی چلے انگلینڈ تک جا رہے ہیں مسالہ۔ اب عرب پتی لوگ ہیں وہ، تو وہاں کے جو ہمارے وہ تھی ایک مارکیٹنگ ڈائریکٹر کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں، تو انہوں نے بتایا کراچی کی بات، ان کے وہاں کے جتنے مالکان ہیں نا اور ان کی اولاد سب ٹوٹے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، سب ٹھمک ٹوٹے بن کے آتے ہیں۔ جو آپ دنیا میں کینسر پیدا کر رہے ہو تو آپ کے گھر میں کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں ایک ناخن بھی کٹ جائے تو آپ کے لیے گالی ہے۔ ٹوٹے بھائی، وہ محترمہ آئی ہمارے پیر مرشد سے ملنے، چندہ حضرت خواجہ، یہ آج سے 5 سال پرانی ہے، ان کی اس وقت تنخواہ 1,75,000 ماہ۔ اچھا وہ ایم بی اے وغیرہ کیا تھا، بڑے حضرت سے جاب تھی کوئی، وہی صبح 9 بجے بیٹھے تھے، تو انہوں نے جب یہ ساری بات بتائی یہ فارمولے، تو پیر مرشد بڑے ریلیکس ہو رہے تھے، وہ اٹھ کے بیٹھے،
انہوں نے کیا کہا اسے؟ فوراً کل صبح ریزائن کر دیا. یہ بڑے عذاب کی جگہ. یہ وہ میں اس کی بتا رہا ہوں جس کے مسالے یقیناً ہر گھر میں ہیں. اسے ریزائن کرنا پڑا کرتا اپنی جاب. وہ بہت بات ڈسٹرب بھی بہت ہوئی. اب تو خیر بہت ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشحال ہے، لیکن 2 سال اس کے رگڑے لگے. کیوں ظاہر ہے آتی آمدن 1,75,000 اپنا اس کا گھر تھا، سب کچھ تھا، بگڑ تو گیا تھا. مگر ٹنڈا ہونا تو چلا بھائی. چور کا ساتھی بھی تو چوری کرائے گا. قرآن میں نہیں لکھا ہوا سود خور کا جو کام کرتے ہیں لین دین اور اس کو گواہی کے طور پہ لکھتے ہیں وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ شریعت روحانیت نہیں ہے. جو اپنے لیے چاہو وہ دوسرے. بس یہ یاد رکھیں دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے. انگریز شراب پیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. اس لیے کہ انگریز باپ انگریز اولاد کو نہیں کہتا کہ تم شراب نہ پینا بڑی غلط چیز ہے. وہ کہتے پیو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے معاشرے کے فرینڈ ہیں پیتے. آپ گھر سے نہیں پیتے. پنجابی پھر گجرات والے کے پنجابی ماشاء اللہ وہ سارا دن ٹن ہو کے پڑے رہتے ہیں. لسی پی کے تو بندہ ٹھنڈ ہوتا ہے، وہ شراب پی کے ذرا ایکٹیو ہو جاتا ہے. ایک طرح کا کھاتا ہے. کبھی آپ خانہ کعبہ گئے ہوں گے، جو لوگ گئے ہیں آپ نے دیکھا آپ ذرا اپنی چپل اتار کے جائیں ہر دن میں. مثال کے طور پہ باب عبدالعزیز کے باہر میں مثال دیتا ہوں، باقی تو وہاں حرم شریف آپ نہیں ٹکور ہمارا تو تھوک لگ گیا نا اسی لیے تو بتا رہا ہوں. تو نئی ٹکور چپل پہن کے جائیں. آپ جا کے ظہر پڑھ لیں، عصر پڑھ لیں یا عشاء پڑھ لیں، واپس آئیں گے آپ کو گارنٹیڈ چپل کر دیں. کیا ہوگا آپ نے کیا کیوں؟ کلچر بن گیا. ہم بھی بڑے پریشان ننگے پیر ہوٹل میں آئے، وہ ہمارے چھالے پڑ گئے پیر. اب سڑک پہ پیدل چلنا اوپر سے عرب کی گرمی آپ کو پتہ ہے. اور کسی نے کہا اس چکر میں نہ پڑنا، یہاں کھلی اجازت ہے جو چاہے جس کی چپل پہن کے چلا جائے. آپ اس چکر میں پھر ہمیں بھی پتہ چل گیا، ورنہ وہ اتنی دیر میں پاؤں میں کچھ نہ کچھ ہو گیا. چھالے پڑ گئے. کلچر بن گیا. کلچر میں گناہ نہیں ہوتا تھا. تو وہاں جو شراب پی رہے کلچر ہے، یہاں میں پیوں گا کیونکہ میں آقا علیہ السلام کا غلام ہوں. لہذا آقا نے منع کر کے شراب نہیں پینی، بس بھی نہیں بس ختم. اچھا میں اگر پی رہا ہوں فرض کریے اور اپنے بیٹے کو کہوں نہ شراب نہ پینا بڑا گناہ ہوتا ہے، بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، وہی گناہ میرے اوپر ریپیٹ ہوگا. اسے کہتے ہیں ریباؤنڈ فینانس. میں نے آپ کی غیبت کی. غیبت کا جو مسئلہ ہوتا ہے اپنے بھائی کا، مرے بھائی کا گوشت کھانا، یعنی اتنی گندگی ہے. یہ سمجھ لیں قتل کے بعد غیبت ہے سب سے. تو عام گھروں میں یہ عام ہوتا ہے. یہ غیبت عام، یعنی ذرا سا کسی سے اختلاف ہو جائے غیبت، ساس بہو میں غیبت، بھائی بھاوت میں، بہن یا نن بھاوت میں غیبت، آفس میں بے تحاشا غیبت. آپ مثال کے طور پہ یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان کے بارے میں عجیب و غریب بہتان درازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہوگی بھی نہیں. تو غیبت نہیں ہے تو قدرت نہیں. آپ کس کی محبت میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، قدرت حساب اپنا قانون ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل خراب ہو گئے، ہمارے گھر میں واقع ہو گئے، ہمارے اولادیں جو ہیں پنپ نہیں رہی. وہ اس وجہ سے قدرت کا نظام ہے. قدرت نے یکساں سب کو پیدا کیا. پھر بہت سے گناہ، بہت سی حرکتیں ایسی ہوتی جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پیسے ہتھیا لیے کسی کی خاموشی سے، نہ اسے پتہ چلا نہ تو جو یہ بیٹھے ہیں اللہ کو بہت ہی عظیم ہے. یہ انہیں پتہ ہے جو میں کر رہا ہوں وہ تنہائی میں کروں یا سب کے سامنے کروں اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا. انہیں تو پتہ ہے. اب آپ تنہائی کیا دنیا میں کیمرے لگے ہوئے ہر جگہ، آپ کو ہر جگہ کیمرے دیکھیں. جب کیمرہ لگا ہوتا ہے تو آپ کتنے الرٹ ہوتے ہیں. تو یہاں جو ہم نے بات پہ جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو جاننا ضروری ہے. شریعت کا مطلب ہے عدل. نہ آپ کو چھیڑنا ہے میں نے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کروں، نہ آپ مجھے چھیڑیں. برابر.
ما لا يفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ قرآن حکیم کا حکم جو کہا ہے میں کہوں گی چوری نہیں کرنی اور خود کرنا ہوگا، میرے اوپر سزا ہے اس کے لیے، چوری کی سزا ملے گی مجھے، اس کے بھی حصے کے بھی، اگر جسے نصیحت کی اس کے نصیحت کی بھی سزا ملے گی۔ اب یہ جو بات میں نے یاد کی کہ شریعت جو ہے یہ گھر کو اور آپ کے معاشرے کو پرسکون رکھتی ہے۔ کھڑے پن کا دوسرا نام شریعت۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی کہ کوئی غلط کام کرو اور میں 4 دفعہ استغفار پڑھ دوں، لاہور پڑھ دوں، 4 نفل پڑھ دوں اور معاف ہو جائے گا، کبھی کبھی یاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے، غلط کیا ہے تو غلط کا ہو کر قانون ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ معافی کس چیز کی ہے؟ نماز فجر کی مس ہو، آپ نے ظہر کے وقت میں اکٹھی پڑھ دی قضا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، ہو گیا آپ کا ذاتی معاملہ۔ آپ نے میں نے شراب پی لی، جوا کھیل لیا، میرا ذاتی معاملہ، میں نے کسی کو نہیں کہا، نہ میں نے کوئی چوری کر کے شراب پی، لیکن پی میرا اور اللہ کا ذاتی، فوراً احساس ہوا یہ میں نے غلط کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ہوا معاف، لیکن چوری کی معافی نہیں، قتل کی معافی نہیں، غیبت کی معافی نہیں ہے، دھوکے بازی کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی قصاص میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ الْحَيَاةُ، قصاص کے بغیر آپ کی زندگی نہیں گزرتی۔ قرآن فرماتا ہے اب پہلے پارے میں پڑھ لیجیے، قصاص کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ، کمپنسیشن۔ چوری کی ہے ٹھیک ہے، آپ کمپنسیٹ کر دیں، ہوگی تنظیم یا جو بھی کچھ کمپنسیشن ہے۔ یہاں نہیں کمپنسیشن ہوگی تو آپ کو چاہے وہ جیل میں کمپنسیشن ہو یا کسی اور طریقے سے کوئی معافی، یہ بالکل جھوٹ روایات ہے۔ عمرہ کر لو معافی، یہ تو بڑا آسان کام ہے، پہلے میں چوریاں کر لوں، چوریاں کر کے پھر میں عمرہ کرنے چلے جاؤں، ماشاء اللہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، قصاص دینا پڑے گا، قصاص۔ قرآن فرما رہا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، غلام کے بدلے غلام، قصاص ہے، لکھا ہوا ہے، کہاں گئے معافی؟ تو ہمیں ایک یہ مولویوں نے فیشن دیا، میں بہت سے اداروں کو جانتا ہوں، وہ تنقید کرنا اچھا نہیں لگتا اور وہ اتنی بےہودگی دکھاتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے جو ادارے اور وہ ہے، نام لوں تو عجیب سا لگتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں آپ ہمیں ماہانہ چندہ دے دیا کریں تو لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ یعنی وہ ایک صاحب کی محترمہ نے بتایا کہ وہ پولیس کے تھے، ہیں ہوں گے اب نہیں ہوں گے، تو ان کی والدہ وہ بیگم گزر جاتی تھی، وہاں کچھ شراب دیکھا تو ادھر دل سے ڈسکس کیا، کہنے لگی کہ مجھے یہ یقین ہے کہ میرے جو شوہر جو کچھ کماتے ہیں نا وہ جینوین نہیں ہے، اوپر کی آمدن ہے۔ جب ظاہر 3 ہونڈا گھروں میں رکھے تھے اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے قیام کرے گا، یہ کھیت مفت آپ نہیں کر لیتے جا کر، آخر آپ ساری کھاتے پیتے لوگ، کوئی بھوکا نہیں کرتے یہاں اس محفل میں کوئی بیٹھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ان کو جا کر کہا تھا اسی ادارے کو کہ مجھے اپنے شوہر پہ شک ہے کہ یہ 2 نمبری سے یہ کماتا ہے، کیونکہ اتنی ریل فیل نہیں ہو سکتی حلال میں۔ ظاہر اگر آپ نے 2 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ خرچے آپ کے چل رہے ہیں 6 لاکھ روپئے میں، وہ کیسے آ جاتے ہیں؟ عام بات ہے، یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، کہنے لگی پہلے تو 15 منٹ انہوں نے تقریر جھاڑی شوہر کی عظمت کے بارے میں، شوہر کا احترام، یہ وہ، کہیں حدیثوں کا سہارا، کہیں قرآن کا سہارا، پورا مجھے جیسے شوہر پرست بچہ۔ اب رہ گئی شوہر کی غلطی، یہ پڑھایا جا رہا ہے علماء کی طرف سے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو شوہر کیا کریں؟ آپ ایسے کیا کریں، اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ ہمارے ادارے کو کوئی 10 سے 20 ہزار روپے مہینہ باندھ دیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ لعنت اللہ، ایسے ہوتا ہے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، کوئی نہیں ہے معافی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ معافی کا مطلب ہے تلافی، بدلہ قصاص۔ اللہ تعالیٰ فرمائے قصاص فرض نہیں ہے، یہ فرض سے بھی بلند چیز ہے، قصاص میں حیات ہے،
میری اور آپ کی زندگی جو قائم و دائم ہے قصاص کی وجہ سے. عدالت میں دیکھیں وہ قاتل پھر بڑی ہاتھ جوڑتے ہیں نا ججوں کے سامنے, معاف کر دو, نہیں معاف کر دو, یہ ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے جج چھوڑ دے گا اسے؟ اگر تجھے سزائے موت دینی ہے یا عمر قید جو قانون کے مطابق وہ دے کے چھوڑ دے, کوئی معافی نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. معافی کے طلبگار رہو, یہ اہم بات ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما, اور معاف کیا فرما. اور پہلے سوچو تو صحیح, پیدائش سے لے کر آج تک کون کون سی غلطیاں کی. قبلہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں ڈیلی بنیادوں پر رات کو سونے سے پہلے اس وقت تک نہ سوئیں, آپ بیٹھ جائیں تمام دن کا دیکھیں میں نے کس سے کیا بات کی, اس سے کیا غلط بات کی, کوئی غلط کام کیا, کوئی دل آزاری کی. آپ پہلے پوری چیک لسٹ بنائیں, پھر سوچیں واقعتاً آج میں نے غلط بات کی. اسے کہتے ہیں احتساب, خود احتساب. ورنہ اوپر والے احتساب لیں گے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کہ آپ کے اوپر اب جو بے روزگاری آ رہی ہے, غربت آ رہی ہے, بھوک آ رہی ہے, کہ اب آپ ایک ایک روٹی کے محتاج ہیں, یہ کیوں ہے, وہاں کیوں نہیں یوز ہوتا, وہاں سیدھی بات ہے. تو خود احتساب بھی ایسی نعمت ہے. قرآن حکیم میں واضح لکھا ہے ایسے لوگ جو جن کا اندر خباثت آ جائے ان کے اوپر ہم بھوک اور خوف مسلط کرتے ہیں. دو عذاب لکھے میں زندہ لوگوں کے لیے, جو قانون فطرت سے ہٹ جائیں وہاں بھوک اور خوف, یہ قانون ہے, یہ بھی اللہ کا ہے. تو اب آ جاتے ہیں بات, تو اگر آپ شریعت کی کریں پھر اتنی لمبی ہو جائے گی. تو اب آتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا علم یہ ہے کہ اگر میں عام لوگوں کو بتا دوں لوگ مجھے قتل کریں. اب قتل کریں گے سوچنے کی بات ہے. یہ گلاس ہے رکھا ہے نا, نظر آ رہا ہے, کیا یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس گلاس کی محض ابھی میں گلاس کی بات کروں اور چیزوں کی کیا حقیقت ہے. یہ گلاس اللہ تعالیٰ ہے, یہ ہے حقیقت. بذات خود اللہ ہے, یہ پلیٹ بذات خود اللہ ہے, یہ ٹینٹ بذات خود اللہ ہے. یہ علم ہے, یہ علم اور یہ کرام کو حاصل ہے. کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ رب العالمین کے مطالعے کرنا اور یہ کرام ہے. سیدھی سیدھی بات. اور یہ کوئی عجوبہ بھی نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہ واللہ بكل شيء محیط. ہم نے تو ہر چیز کا علم ہے, تو ہر چیز میں تو کتا بھی آتا ہے, بلی بھی آتی ہے, سور بھی آتا ہے, طوطا مینا بھی آتا ہے, درخت بھی آتا ہے. کون سی چیز ہے جس کا اللہ نے آتا ہے کرتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا, نکل کے کہاں جائے گا. تو یہ ہے اور یہ کرام کا علم جس کی بنیاد پر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا اگر یہ علم میں لوگوں پہ ظاہر کر دوں لوگ. اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی علم میں کوئی کمی ہے, لوگوں کے اندر صلاحیت اور سکت نہیں, لوگوں کا ذہن ہے تھرڈ کلاس قسم کا. یہ بات ہے انتہائی اعلیٰ درجے کی. یہ وہی والی بات ہے ڈاکٹر افضل قدیر صاحب کے ساتھ آپ کی لاکھ دوستی ہو, کبھی وہ ایڈمی راز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرے. وہ کہیں گے تم کون ہوتے مجھ سے یہ بات سوال کرنے کی ضرورت کیسے ہوئی. تو لہذا اپر کلاس ہے. تو یہ بات جو اب اسی طریقے سے اب میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں, رسول بھی جانتے ہیں, میں نے حدیث سے بھی بتا دیا. مگر ایک اور بڑی اہم بات ہے, یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جسمانی خد و خان سے ہمیں نظر نہیں آ سکتے ہیں تو بتا دو, نہیں آ سکتے بھی بات ہی ختم. اب آپ یہ کہتے ہیں نور ہے, بشر ہے, نور ہے, وہ ایک کہانی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں. حضور نور بھی وہ خود کہتے ہیں میں خیر البشر, میرے اوپر وحی ہوتی ہے. جب حضور وحی کی فارم میں چلے گئے تو نور بن گئے, بشر کی فارم میں گئے تو خیر البشر بن گئے. اللہ تعالیٰ آقا نے خود قرآن میں فرمایا ہے, آپ کہہ دیں کہ
میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مجھ پر وحی ہوگی. اور جب تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا نبی فوت ہو جائے گا تو تم کیا دین سے پھر جاؤ گے؟ قرآن فرماتا. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام دنیا میں اس طرح نہیں ہے جیسے میں اور آپ ہیں. ہم بھی ایک وقت آ کے مرمرا جائیں گے تو پھر ہمارے جو نسلیں ہیں وہ کہیں گے کہاں چلا گیا، کیا ہوا. وہ اس دور میں تھے آقا علیہ السلام 63 سال نمایاں رہے. ابو لہب جو ان کا بعد میں دشمن بن گیا، آقا علیہ السلام کو گود میں اٹھا کے کھیلا کرتا تھا. اپنی 2 کنیزیں اس نے آزاد کی تھی، ان کی پیدائش تھی، میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ بگڑا جب رسالت کا دور آیا تو بہت ہی بدتمیزیاں انہوں نے کی وغیرہ. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض نہیں ہے. تو ہم جو ایک بحث کرتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو آپ رسول کو مادی ترجمے نہیں دیتے. مادی ترجمے تو آپ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے. دکھائیں ان کو تو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں نا. ذرا با اختیار کو بھی مل کے دکھائیں. کوئی ایک بندہ پوری گجرانوالہ کیا پاکستان کا کہ میں با اختیار کر کے اپنے ہی ماں باپ سے مل کے دکھاتا ہوں، ناممکن. تو لہٰذا رسول اللہ علیہ السلام کا بھی یہ ہے. تو ہم کہتے ہیں اطیعوا الرسول، قرآن نے کہا ہے اطیعوا الرسول. اب رسول تو ہے نہیں کہ آپ کہیں گے وہ پانی لاؤ میں ابھی توڑ کے پانی لاؤں گا، کبھی بھی نہیں مانتا. تو اطاعت کیسے ہوگی؟ اطاعت آقا علیہ السلام نے کتاب چھوڑ دی ہے، قرآن کو فالو کریں گے تو اطیعوا الرسول. اطیعوا الرسول کا پوری شریعت قرآن حکیم. اب آگے آئیں، ایک اور بات ہے جو بڑی اہم ہے جس پہ تذکرہ کوئی کرتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول کی اطاعت اس وقت کرو ان پہ تھی حضور جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. اس لیے کہ قرآن میں مکمل تھا. قرآن تو بہت بات مکمل ہوا ہے. جنگ بدر میں جتنے صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے مکمل قرآن نہیں تھا. جنگ احد میں کوئی قرآن تو حضور علیہ السلام کے آخری حج کے وقت میں تقریباً مکمل ہوا ہے جو انہوں نے حج کیا. تو اطاعت تھی حضور جو کہیں گے وہ قرآن ہے. اب ظاہر ہے وہ چیزیں تو اب لکھی ہوئی نہیں، وہ تو متنازع بھی پڑی ہوئی ہیں. روایات میں آپ کوئی کہتا ہے سچ ہے، کوئی کہتا ہے غلط ہے، کوئی کہتا ہے ابہام ہے، کوئی کہتا ہے وغیرہ. تو کیا فاصلہ رہ جاتا ہے اطاعت رسول میں قرآن حکیم. اب اگلا مرحلہ آتا ہے اولی الامر منکم. رسول تو آئے گا نہیں واپس، نہ ہی رسالت جائے گا ساری ہے. تو وہاں کا رسول منہم، اس وقت ان میں سے رسول آیا تھا، عربی امی میں سے. اولی الامر منکم کا مطلب ہے تم جب تک تم ہو موجودہ حال میں اولی الامر موجود ہے. اولی الامر اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنی روح کے ساتھ تعلق رکھ لے اور رسائی لائے. روح میرے اندر بھی ہے، روح آپ کے اندر بھی ہے، روح ہر چیز کے اندر ہے. لیکن ہم اولی الامر کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. ہم میں سے کوئی نہ کوئی اولی الامر ہوگا. یہ نہیں آ جہاں نہیں میں چل. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولی الامر کو تلاش کرو، وہ تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں میں لے کر چلے. اس کے بغیر نام مانگے کچھ کرو. دیکھ تجربہ کرتا ہے، میں بھی یہی ہوں. زندہ رہا تو ابھی کچھ دن مر جاؤں گا تو چلو قیامت کے دن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 10 سال رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں کو چون. اولی الامر ڈھونڈنا پڑتا ہے. اولی الامر رہے گا، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ علیہ السلام کے علوم کو ہی آگے بڑھا، وہ قرآن حکیم کے باطنی رخ کو آگے بڑھا. اولی الامر وہ فوت بھی ہوگا، اس کی جگہ میں آ جائے گا. تو اب اولی الامر کی بھی بہت لمبی قسمیں ہیں، ان کے بھی بیکار ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کیمسٹری کا کوئی میٹرک لیول کی کیمسٹری پڑھتا ہے، کوئی ایف ایس سی، کوئی بی ایس سی، کوئی ایم ایس سی، کوئی ایم فل، کوئی پی ایچ ڈی. تو ایک ہوتی کیمسٹری ہے لیکن اندر گہرائی میں اتر جاتا ہے کہ پھر وہ نئی کیمسٹری خود ہی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اولی الامر کا پہلا جو سٹیج ہے
اس کے لیے جو کوالیفائی ہوتا ہے، یہ ضروری ہے، یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آگے مرنے کے بعد کام کیسے چلے گا؟ ابھی تو چلے وقت گزر جائے گا، اوکے۔ اگر مرنے کے بعد اولی الامر یعنی روح کو حاصل کیے بغیر مر گئے تو اسے کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ۔ قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے سورہ رحمان میں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے گروہ انسان اور گروہ جنات، تم زمین اور سماوات کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ لا تنفذوا، نہیں نکل سکتے، چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ مردہ ماں باپ کو بھی دیکھیں، نہیں دیکھ سکتے، دادا کو نہیں دیکھ سکتے، پردادا کو نہیں دیکھ سکتے، رسالت تو بہت وہاں کے تو پروٹوکول ہی بہت ہے۔ علامہ اقبال کو تو آپ جانتے ہیں، علامہ محمد اقبال، انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے نائس انسان ہیں، عاشق رسول کا ٹائٹل ہے ان کے پاس، 2 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا گن کر۔ یہ علامہ صاحب نے خود تو 2 کروڑ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی نایاب چیز نہیں ہے، آپ ٹائم بنا لیں، روزانہ 4 گھنٹے آپ نکالا کریں، 11 سال بعد 2 کروڑ ہو جائے گا، 5000 ڈیلی پڑھے، کوئی درود شریف لے لیں اور پابندی سے پڑھیں، اکا دکا ناغے ہو چلو وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، بیماری سفر یہ ہو، 11 سال بعد آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کوئی اولی الامر لا کے کھڑا کرتا ہے، تو ان کے جو اولی الامر لا کے اللہ نے کھڑا کیا وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال، ان کی شان انہوں نے تعریفیں لکھی۔ عالم روحانی میں وہ دربار رسالت کے اندر ہر وقت انٹر نہیں ہو سکتے، باہر تک ان کو رسا ہے کہ آقا علیہ السلام کو آتے جاتے دیکھ سکے، وہ وی آئی پی اسٹیٹس ہے، ظاہر ہے جو بادشاہ کا دربار ہوتا ہے اس کا ویٹنگ روم بھی تو وی آئی پی ہوگا، تو وہاں وہ لسٹ لگی ہوئی ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، عاشقان رسول وہ بیٹھے رہتے ہیں، اس ساتھ میں ابھی آقا باہر آئیں گے، ان کا دیدار، عاشق کا کام کیا ہوتا ہے، میں ان کا دیدار کرتا ہوں۔ تو اولی الامر کا تعلق اس طرح سے شروع ہوتا ہے، اولی الامر کو اولی الامر کی تعلیم نہیں دے سکتا، اولی الامر ہی دے گا، جیسے ڈاکٹر اپنے شاگرد کو ڈاکٹری سکھائے گا، لوہار اپنے شاگرد کو لوہار سے سکھائے گا، کمپیوٹر والا اپنے شاگرد کو کمپیوٹر سکھائے گا، اولی الامر کہتا ہے میری اسپیشلٹی ہے۔ تو ان کے ہوتے ہیں درجات، لیکن درجات میں پہلا درجہ ہے نیکی۔ اب بس اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور بابا صاحب کے درجات کا تو یہ ہے کہ اب اس کو کرنے لگے تو بڑا ہی لمبا یاد ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، اور اس میں قرآن حکیم کی آیت ہے 177 سورہ بقرہ، آپ پڑھیے گا، اس میں ڈیفائن یہ کیا گیا ہے اولی الامر کے پہلے سٹیپ کو کہ بننے کا طریقہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مغرب کی طرف رکھو یا مشرق کی طرف، یہ کوئی نیکی نہیں، میں کہوں میرا قبلہ کی طرف منہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ رکھیں منہ نہ رکھیں کوئی گتا آپ کو فرق نہیں پڑے گا، نہ اللہ تعالیٰ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، آگے آپ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر لیں، من آمن باللہ، جو لاتا ہے اللہ پر ایمان یعنی مشاہدے کی حضرت، والیوم الآخر، اور آخر کہتے ہیں ریباؤنڈ فینامنا کو، آخرت کہتے ہیں ہر وہ عمل جس کا انجام مجھے واقع، میں آج پیدا ہوا 1 دن کا بچہ تھا، 1 دن آئے گا نا میری آخرت بھی ہوگی، وہ میرا ڈیتھ ڈے ہوگا، بس والیوم، ہم نے آخرت کو پتہ نہیں کہاں کر کے لہذا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں مکافات کی اس لیے غم سے کرنی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ والملائکہ، ایمان لاؤ، کہاں ہے ملائکہ؟ کس نے دیکھے؟
کیوں نہیں دیکھے؟ کیوں نہیں کوشش کی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے لیلۃ القدر اور ملائکہ نہ نظر آئے لعنت ہو ایسے نماز. قرآن نے صاف صاف کہا اس نماز روزے دار سے لعنت اگر ملائکہ نظر نہیں آئے. پھر فائدہ کیا؟ بھوکے رہے نا. قرآن حکیم میں جو لوگ اللہ کی راہ میں مکمل طور پہ ڈٹ جاتے ہیں ان کے اوپر ملائکہ اترتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہم ان کے اوپر زمینوں آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یہ بھی قرآن میں. تو سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ بالکل دنیا میں اس طرح سے گزارو ایک پگڈنڈی ہے دونوں طرف کانٹے دار پودے ہیں نیا لباس پہنا ہے آپ کو محتاط ہو کر چلے. محتاط ہونے کا نام ہے علم شریعت. والملائکۃ والکتاب والنبی یہ تو آ گیا. اب ملائکہ پر ایمان لاؤں میں کہوں میں ایمان لایا تو آپ مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں. مطلب دل کا ماننا ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے میں آگے کھول کھولتا ہوں کیا کرتے ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں. آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو اب اقربا کی بھی فکر کرو پھر یتیموں کی کرو پھر مہمانداریوں کی فکر کرو پھر جو قیدی ہیں جو ضمانتوں کے چکر میں ان کے پاس پیسے نہیں ان کی بھی فکر کرو. ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے وہ نیک راہ پر آپ آ جائیں. یہ قرآن نے یہ آیا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اب کرو نماز. ہم نماز پہلے پڑھنے لگ گئے ہیں اور کبھی حقوق العباد کی فکر نہیں ہے. حقوق العباد وَآتَ الزَّکَاۃ اگلا اب زکات بھی دینی ہے. اگر پیسے بچ گئے پچھلا کچھ کرنے سے اب زکات. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور جب عہد کرو اللہ سے اور یا کسی سے وہ آپ کو پورا کرے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور جو مشکل یا آسانی میں صبر کرتے ہیں اور حوصلہ کرتے ہیں. یہ ہے ٹوٹل شریعت. ایمان تو لانا ہے. خرچہ کریں پیسہ نکالیں خدمت خرچ کریں اس کے بغیر بات نہیں بنتی. پیسہ دیں جوڑ نہیں سکتے. آگے کیا کہا اولئک الذین صدقوا یہ لوگ سچے ہوتے ہیں. واولئک هم المتقون اور تب ان کی بات نہیں آپ ہوتی ہے جس سے غیب کا مشاہدہ. یہ جیسے کہتے ہیں نا ایف اے کرنے کے لیے میٹرک چاہیے تو لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے لیے خرچہ کرنا چاہیے. آپ جمع نہیں کر سکتے. یہ قانون ہے. اب اس قانون کے بعد فرشتے نظر آنا شروع ہونے کا کینڈیڈیٹ بنتا ہے. اب آئیں اس کی فکر کر. اس لیے دولت کی محبت دماغ سے نکل گئی, اولاد کی محبت دماغ سے نکل گئی, زکات دے دی کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں میں آج مرتا ہوں سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے. یقین پیدا ہو گیا. عہد یہ کیا کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی اور سرپرست ہے نہیں, وہی آخری اور پہلا اور آخری معبود ہے. اب اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ صبر رہ جاتا ہے. صبر 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 حوصلہ کرو. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیفیں اٹھا کر گھر تشریف لاتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا وہ توبہ آج کس قدر تکلیفیں اٹھا رہا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ جب بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس مقصد سے تکلیفیں اٹھا رہا ہے پھر تکلیف نہیں رہتی. اب ایک فوجی ہے اسے پتہ ہے میں نے فوج میں جانا ہے لڑنا بھی ہے تو ظاہر ہے وہ سارا میں پوری وردی پہن کے بیٹھا ہوگا, پسینے آ جائیں سانس اکھڑ جائے وردی نہیں اتارتا ہے. آپ کے سامنے ڈیوٹی والا ڈیوٹی دیتا ہی نہیں. تو حضور علیہ السلام کہا کہ یہ صبر کا مطلب ہے اپنے مقصد پر ٹھہرنا. تو قبلہ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کے جو مراتب ہیں تو پہلا مرتبہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اولئک الہدی للمتقین.
قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو، اور متقین کی ڈیفینیشن یہ کرتا ہے. پہلا انہیں یہ بات ہے کہ غیب نظر آئے گا. غیب میں کیا نظر آئے گا؟ اندر کا جسم نظر آنا شروع ہوتا ہے، جس جسم نے اس جسم کو سنبھالا. پھر اگلا جسم ایک اور نظر آتا ہے، اس جسم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جسم فرشتے اس جسم کے اوپر کام آ رہا ہے. وہ تیسرا سفر آتا ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ علوم ہوتے ہیں. اسی لیے کہا گیا علت سلطان، آپ اپنی روح کے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ذریعے لازمی ہے درجہ بدرجہ پہنچے. یہ بھی امپورٹنٹ. تو بابا تاج قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب ہم شام میں بات کرتے ہیں، یہ ابتدائی درجہ میں نے بتایا جو متقین سے متعلق ہے. ان کا درجہ تو اتنا عظیم الشان ہے کہ بیک وقت 13 کھرب نظاموں کو ڈیل کرتے ہیں. 13 کھرب، 1 کھرب میں آبادیاں ہیں اور 12 کھرب میں وسائل ہیں. تو لہٰذا ہمارے وسائل جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جی یوں ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ان کا. اسے چلانے والے کون ہیں؟ امر ربی ہیں، اور امر ربی کا دوسرا نام ہے علم الاسماء یا اشرف المخلوق. تو اب مثال ہے، میں بہت لمبی بات تو بہت دیر ہوتی ہے کہ آپ کے کرۂ ارض پر آکسیجن کی ضرورت ہے ہر وقت. آپ دیکھتے ہیں 7 ارب آدمی ہیں، آکسیجن کی کوئی کمی نہیں. درخت ختم ہو گئے تب بھی آکسیجن ختم نہیں. درخت نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو وہ بات ہی نہیں جو کبھی آج سے 50 سال پہلے آبادی تو بے بنا. آپ کے سونے کی کمی نہیں، سونا اسی ریشو سے آج موجود ہے. ہائیڈروجن گیس، تو ہر نظام باضابطہ وہاں پہ آکسیجن بنتی ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ کارندے بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں صاحبان تکوین کہتے ہیں. وہ آسمان سے نور لیتے ہیں، پھر اسے اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے روح میں، اور اس کے ساتھ آکسیجن کے ذخیرے بناتے ہیں. ہر وقت یہ کام ہوتا ہے. اب بھائی آپ نے وہ تقریر میں ایک بچے نے جو بات کی کہ بابا تاج کبھی استغراق میں رہتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے، نہ کھانا کھاتے تھے نہ آتا بھی یہی رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں استغراق بہت ہوتا تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مصروف ہی اس قدر ہو جاتا ہے کوئی تخلیقی نظام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ اسے ہوش ہی نہیں ہوتی کھانا کھانے کی. ویسے ایک بات ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے، 8 دن تک نہ بھی کھائیں گے نا کچھ بھی نہیں آپ بھی کرتے تھے. 10 دن میں بھی آئے گا، بلکہ جسم اور ہلکا پھلکا ہو جائے گا. کہتے ہیں کینسر بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھوک رہنے سے نہ پڑے گا جو اندر کے وہ سیل ہے وہ کینسر کو کھانا شروع کرتا ہے. تجربہ کرتے ہیں 8 دن کا. چلے 72 گھنٹے تو رہیں گے. یہ تو ہم اپنے شاگردوں کو عام کرا. تو یہاں بابا تاج وہ مصروفیت اتنی ہو جاتی ہے، انعامات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگ بیٹھے تو بیٹھے. اب انعامات ختم ہو تو وہ دنیا میں واپس. تو ایسے لوگ ہر وقت ذخائر بناتے ہیں، بن رہے ہیں. پھر اس میں ملائے اعلیٰ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اسرائیل اور اسرائیل. اس میں بہت سے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور مخلوقات جنہیں آکسیجن، یہ میں ایک چیز کی بات بتا رہا ہوں، وہ آکسیجن بناتے رہتے ہیں. پھر اسرائیل کو کہا جاتا ہے ان کی عمر گزرتی ہے، ان کو موت دیتے چلے. اب کیا ہوتا ہے، کسی وقت ٹائم آ جاتا ہے کہ وہاں آکسیجن کا ذخیرہ میچور ہو گیا، تو وہ اب مختلف نظاموں میں پھینکنا ہے. تو اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کا فرشتہ ہے اس کو حکم دیتا ہے یہ ولی اللہ اولی الامر کہ اسے فنا کرتا ہے. تو وہاں وہ قیامت نازل ہوتی ہے، وہ بسٹ ہوتا ہے، اس کی ساری انرجی نزول کرتی ہیں اور جو انسانی عالمین میں اس میں داخل ہوتی ہیں. لہٰذا تا قیامت آپ کی آکسیجن کم نہیں ہوتی. سائنسدان جو مرضی کرتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتی. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یوں تو نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا میں کھلاتا ہوں، جب تم بیمار ہوتے ہیں تو میں شفا دیتا ہوں. تو یہ تو ویسے ہی سائنسی باتیں ہیں. اسی طرح وہ ایک کھلائے ہوا سونا ہی بنتا رہتا ہے، نور سے سونا بناتے رہتے ہیں. وہ ذخائر تقسیم کرتے ہیں، وہ ذخائر زمین کے اندر پھینکتے ہیں. پھر لوگ جیسی جدوجہد کرتے ہیں، لوہے کا بھی یہ قانون، ہائیڈروجن کا بھی یہ قانون، نائٹروجن کا بھی یہ قانون. ہر چیز
اللہ براہ راست ہمیں دیتا ہے، یہ محض قیاس ہے کہ ہم روٹی پانی نہیں کھاتے، یہ جھوٹ ہے۔ ہاں کبھی آپ متقین کی حدود میں داخل ہو گئے، پھر آپ سمجھیں گے کہ میں نے ساری عمر اپنے آپ کو ذلیل ہی کیا۔ کھانا اترتا ہے، پانی اترتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اولیاء کرام تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، ان کے شاگردوں پہ اترتا ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہمیں آسمان سے نازل کر مائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان پورا تیار، یہ نہیں ہے کہ گاجر ادھر سے لے کے آؤ، گرم مسالہ ادھر سے لاؤ، چاول ادھر، تیار۔ بچے کو تو جو معصوم بچہ ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ پلاؤ چاہیے، وہ ماں تو یہ نہیں کہتا کہ ماں تم نے یخنی بنانا ہے، تم نے ہرا دھنیا ڈالنا ہے، سبز بنانا ہے، بھائی یہ پلاؤ چاہیے، سیدھی بات۔ وہ معصوم بچہ پلاؤ کو حاضر ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں ہم نازل کرتے ہیں مائدہ۔ اب ہم نے کہا نہیں، جب تک ہم روٹی نہیں کمائیں گے، دفتر نہیں جائیں گے، یہ نہیں کریں گے، باس کے آگے ذلیل و خوار نہیں ہوں گے، تو بس پھر ٹھیک ہے، لگے رہو، سارا کیا عقائد کا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ حضرت بابا تاجر کے بعد بہت بڑا باب ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ ہم اتنی دیر میں اس سے زیادہ اور کیا بات کریں۔ تو محفل مراقبہ جو ہر جمعے کو ہوتی ہے یہاں کسی مراقبہ ہال میں، تو آپ ضرور یہ 4 بجے سے لے کر اور 5:30 کا ٹائم ہے، ہم نے اسی لیے مختصر رکھا، ضرور ایسے سوالات اور ایسی باتیں پوچھا کریں۔ آپ کا اگر نالج نہیں ہوگا آپ پریکٹیکل نہیں ہوں گے، پریکٹیکل نہیں ہوں گے تو سلطان نہیں ہوگا، یعنی روح نہیں ہوگی، روح سے وقوف نہیں ہوگا تو وہاں جا کے ہمارا جانور کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہم سب پر بنے، اور اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں علم الاسماء عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور اسی بنیاد پر انسان اشرف المخلوق ہے۔ سبحان اللہ ہے۔